نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک مبارک عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ کتنے ہمارے بھائی بہن تھے جو ہمارے سامنے موجود تھے، لیکن اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے حق میں بھی ہماری زندگی کا آخری ہو۔ اللہ کے حبیب نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس مہینے کی پہچان کروائی۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر دن میں ہمارے سامنے خطبہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس، لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ شہر عظیم کہاں، شہر مبارک کہاں؟ مبارک مہینہ اور بڑا عظیم مہینہ۔ اللہ نے اس مہینے کا نام رکھا قرآن میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان، رمض یرمز، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلا کر کے خاک کر دینا، کسی چیز کو جلا کر کے ختم کر دینا۔ اس مہینے میں ایمان والے بندے اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو جلا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ سارا آسمانی علم اسی مہینے میں اتارا گیا۔ توریت، انجیل، زبور، قرآن مقدس، یہ آسمانی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو سلیکٹ کیا، اسی مہینے کو پسند کیا کہ اس مہینے کے اندر سارا آسمانی علم اتارا گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ۔ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما، جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے، آپ نے فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، یہ افطار کرانا اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آپ نے فرمایا اس مہینے میں 4 عمل کثرت سے کرو۔ ایک تو کلمہ طیبہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کی طلب، نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگو۔ ایک جو حدیث کے اندر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ دعا جو پڑھ لے گا تو 4 کام اس میں آ جائیں گے۔ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ کلمہ طیبہ بھی آ گیا، استغفار بھی آ گیا، اور جنت کی طلب بھی آ گئی، اور جہنم سے پناہ بھی آ گئی۔
دیکھو اس مہینے کے اندر جہاں تک ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت بہت کرنی چاہیے. روئے زمین پر قرآن کی تلاوت ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ جو سخت حالات چل رہے ہیں، سخت دن چل رہے ہیں، اللہ قرآن مقدس کی برکت سے حالات کو درست کر دے گا اور آئی ہوئی مصیبت کو اللہ دور کر دے گا. جہاں تک ہو سکے ہماری ماں بہنیں قرآن کو کثرت سے پڑھے، اور مسجدوں کے اندر چونکہ ہم قانون کے پابند ہیں، ہم قانون کو توڑنے والے نہیں. اب اس میں تھوڑی دقتیں ضرور آئے گی. گرمیوں کے اندر رمضان ہے، بیچارے کتنے ایسے لوگ جو اپنے گھروں کے اندر آرام نہیں کر سکتے تھے، وہ رمضان کے مہینے میں مسجدوں کے اندر آ کر کے آرام کرتے تھے. لیکن مسجدوں کے اندر ہم چونکہ نہیں جا سکیں گے، اس لیے تھوڑی دقت تو ضرور آئے گی، تکلیف تو ضرور پڑے گی. ہم بہت جانتے ہیں کہ ہم کو بار بار کہا جاتا ہے بھائی گھروں میں رہو، گھروں میں رہو، لیکن لوگوں کی پریشانیاں بھی سامنے ہیں. بعض بیچارے ایسے تنگ مکانوں کے اندر رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں کے اندر، کہ ان کی چھت تپتی ہیں، مکان چھوٹا ہے، گھر کے اندر جوان بیٹیاں ہیں، کسی کو کیا تقاضا ہے، ہر قسم کے تقاضے ہوتے ہیں. تو پھر کبھی مرد مجبور ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ باہر بیٹھے، تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلیں. یہ ساری پریشانیاں ہیں اور ساری مصیبتیں ہیں. لیکن میرے بھائیوں، چونکہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور ایک چھوٹی مصیبت ہے، تو بڑی مصیبت کو دیکھ کر کے کبھی چھوٹی مصیبت کی طرف ہم رخ کرتے ہیں تاکہ بڑی مصیبت سے ہم بچ جائیں. اس میں مسجدوں میں چونکہ ہم ابھی نہیں جا سکتے، قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ہم گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں اپنے اپنے گھر کے اندر. تو مصیبت اگر آئے تو ہم اس کو برداشت کر لیں. مسجد میں آنے کے لیے کبھی بھی کسی سے نہ الجھیں. مسجد میں چونکہ محدود 2-3 لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں، تراویح اپنے گھروں کے اندر پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالی اسی عبادت کے صدقے طفیل ہماری ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا. یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. والشہر المواسات، اور غمخواری کا مہینہ ہے. غمخواری کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ یہ ہے کہ ہم غریبوں، بیماروں، کمزوروں، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، موقع کو دیکھ کر کے آپ نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا. کسی موقع پر کسی نے کہا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ننگے کو کپڑا پہنانا. کبھی پوچھا گیا کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا پیاسے کو پانی پلانا. آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. کہ لوگوں ایک دوسرے کو سلام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رات کے وقت عبادت کرو جبکہ لوگ میٹھی نیند سوئے پڑے ہوں، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤں گے. اور خاص کر سخت ماحول کے اندر اور لوگوں پر تنگی ہو، ایسے ماحول کے اندر لوگوں پر خرچ کرنا جنت کو خریدنے کا بہت آسان ذریعہ ہوتا ہے. اللہ کے حبیب ایک مرتبہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. آپ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا، بڑی خوبصورت عمدہ سواری ہیں، آپ بڑے پیارے لباس پہن کر کے سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جا رہے ہیں. ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ جلدی میں تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ تھوڑی دیر آپ رکو، میں پیٹ بھر کے آپ کو دیکھ لوں، آپ سے بات کر لوں۔ آپ نے کہا نہیں مجھے جلدی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیوں اتنی جلدی ہے؟ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اصل میں ایک ولیمہ میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ کس کے ولیمے میں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جنت میں ایک ولیمہ ہے، انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں اور میرا انتظار ہے، میں وہاں جلدی جا رہا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ کس کا ولیمہ ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان ذی النورین کا ولیمہ ہے۔ کہا عثمان ذی النورین مدینہ میں ہیں، اللہ کے حبیب دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ پردہ فرما گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ایک عمل کی وجہ سے، عمل یہ ہے کہ مدینے کے حالات بڑے سخت تھے، لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان تھے، اور چونکہ قحط سالی تھی، قحط سالی کی وجہ سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی۔ ایسے ماحول کے اندر حضرت عثمان کے کئی اونٹ ملک شام سے گلہ بھر کر کے مدینہ آئے۔ جب مدینہ والوں کو پتہ چلا، تاجروں کو، وہ باہر نکلے خریدنے کے لیے، ایک سے ایک بولی لگانے لگے اور نفع دینے کی بات کرنے لگے۔ حضرت عثمان ذی النورین منع کر دیتے، کوئی کہتا 10 روپے کی چیز 12 میں، کوئی کہتا 10 کی چیز 15 میں، کوئی کہتا 16 میں۔ آپ ہر ایک کو کہتے کہ نہیں بہت کم نفع ہے، بہت کم پروفٹ ہے، اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ۔ تاجروں نے کہا کہ تم کتنا بڑھاؤں گے؟ کہا کہ اصل میں ایک بہت بڑے تاجر سے میرا سودا ہو چکا ہے جو تم تمام سے زیادہ نفع دینے کی بات کرتا ہے، اور وہ میرا خالق اور میرا پالنہار ہیں، جس نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک خرچ کرو گے تو ہم تمہیں 10 دیں گے، اور جیسا اخلاص ہوگا اخلاص کو دیکھتے ہوئے اور تمہارے نفع اور پروفٹ کو بڑھا دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا غلہ مدینہ کے غریبوں پر تقسیم کر دیا۔ دنیا میں ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں ولیمہ میں جا رہا ہوں، عثمان ذی النورین کے ولیمہ میں۔ وہاں پر بھی ایسی مہاماری تھی، مہاماری یعنی ایسے حالات کہ جس کا شکار سب لوگ بن رہے ہوں اور پریشانی عام ہو، چند لوگوں پر نہ ہو، ایسی مہاماری تھی۔ اور ایسی مہاماری کے اندر حضرت عثمان نے اپنا مال لوگوں پر خرچ کر دیا اور اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے اپنی زکاتوں کو تلاش کر کے دینا چاہیے۔ دیکھو جو سامنے آ کر کے مانگ لیتا ہے پریشانی اس کے لیے نہیں ہوتی، اور قرآن نے کن لوگوں کی طرف توجہ دلائی، ایسے لوگوں کی طرف توجہ دلائی کہ جو دستے سوال نہیں کرتے، اپنا ہاتھ بڑھاتے نہیں، سامنے چل کر مانگتے نہیں۔ قرآن نے مالداروں کو ایسے لوگوں کی طرف متوجہ کیا اور کیا کہا؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کہ ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مالدار ہیں، کیوں؟ سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اپنی ضرورت کو دبا دیتے ہیں اور اپنی حاجت کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن نے ایسے لوگوں کی طرف متوجہ کیا کہ ان کا خوب خیال کرو، تلاش کر کے ایسے لوگوں کو دینا چاہیے۔ کتنے گھروں کے اندر ہمارا خود کا آنا ہوا جانا ہوا اسی مہاماری کے اندر۔ ایک گھر کے اندر میں گیا تو 2-3 اس کے بچے تھے، وہ بغیر دودھ کی چائے پی رہے تھے، کاوی چائے جس کو بولتے ہیں۔ جب پوچھا تو کہنے لگے کہ جس وقت لاک ڈاؤن ہوا اس دن ہمارے گھر کے اندر کوئی 350 روپے تھے، ہم اسی کو چلاتے رہے۔ اس کے بعد بچوں کا ایک غلہ تھا چھوٹا، اس کو ہم نے کھولا تو کوئی اس میں سے 250 یا 260 روپے نکلے، وہ ختم ہو گئے۔ جب ہمارے پاس کوئی کیش ہی نہیں رہا، راشن ہمارے پاس تھوڑا بہت تھا، لیکن ہمارے پاس
کوئی کیش نہیں رہا تو ہم چائے تو بنا لیتے ہیں لیکن اس طریقے سے ہم لوگ پی لیتے ہیں۔ تو حالات کو دیکھ کر کے اپنی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر لگانا چاہیے اور ایسے مستحقین تک پہنچانا چاہیے، اور غریبوں کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلا سوال اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ کے سامنے سب سے پہلا سوال کرے، اللہ سے مانگے۔ 3 آدمی تھے، 3 دوست تھے، مسجد نبوی کے اندر علم دین حاصل کرتے تھے۔ ایک تو امام طبرانی بہت بڑے مفسر ہیں، علماء پہچانتے ہیں کہ یہ کس کیٹیگری کے عالم ہیں۔ دوسرے تھے ابو شیخ، تیسرے تھے ابن المقری۔ یہ تینوں ساتھی تھے، مسجد نبوی کے اندر علم حاصل کرتے تھے۔ جہاں تک ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھی وہاں تک تو وہ کھاتے رہے پیتے رہے۔ جب ان کے پاس چیزیں ختم ہو گئی تو 2 تو بھاگ گئے، 2 چلے گئے، خالی امام طبرانی باقی رہے۔ ایک مرتبہ سخت بھوک لگی، روضہ اقدس پر گئے، چونکہ مسجد نبوی کے اندر ان کا قیام تھا، تو روضہ اقدس پر جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر کے گریہ وزاری کی اور اللہ کے نبی سے شکایت کرتے رہے۔ جب وہ مسجد نبوی سے باہر نکلے تو ایک ساتھی ایک ہانڈی کے اندر کھانا لے کر کے وہ آواز دے رہا تھا، ان کا نام لے رہا تھا۔ پوچھا کہ بھئی اس نام کا آدمی تم ہو؟ کہا کہ ہاں میں ہوں۔ کہا کہ لو یہ کھانا تم کو دینے آیا ہوں۔ کہا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ میں بھوکا ہوں؟ کہا کہ تم نے روضہ اقدس پر شکایت کی، اللہ کے سامنے سوال کیا، اللہ نے میرے دل کے اندر بات ڈالی، اور اللہ کے حبیب نے خواب کے اندر مجھ کو کہا کہ جاؤ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے۔ مسجد نبوی کے پڑوس میں ہی وہ آدمی رہ رہا تھا، اس نے کہا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، جا کر کے اس کی مدد کرو اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ جہاں تک ہو سکے اپنے رشتہ داروں، اپنے محلہ والوں کو، اور پھر اس کے بعد جو بھی مستحق لوگ ہوں ان تک اپنی زکوٰۃ پہنچانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ماحول کے اندر بڑا ثواب دے گا اور جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ اور جو بھی علماء کی طرف سے ہم کو ہدایت کی گئی ہیں ان تمام ہدایات پر عمل کریں کہ ہمیں تراویح گھروں کے اندر کس طرح پڑھنی ہے اور ہم کو کس طریقے سے ہمارا رمضان المبارک گزارنا ہے، اور ہم کو قانون کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ ہم دیکھو اپنے معصوم بچوں پر نظر کریں، اپنے بڑے بوڑھوں پر نظر کریں کہ ایسا نہ ہو کہ میری غفلت اور میری کوتاہی کی وجہ سے اگر میرے اندر یہ مرض اور بیماری آ رہی ہے تو میں اپنے گھر آؤں گا تو گھر آ کر کے میری وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہو سکتے ہیں۔ ہماری تھوڑی غفلت کی وجہ سے ہماری پوری فیملی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، ہمارے اڑوس پڑوس والے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اور ہماری گلی کوچے میں رہنے والے لوگ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کا خوب خیال کریں۔ جن جن باتوں کو ہمارے علماء تنظیم المسلمین کی طرف سے ہمیں جن باتوں کی ہدایت کی گئی ہیں ہم انشاءاللہ عمل کریں گے، اور ہم پوری پابندی کے ساتھ ان باتوں پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار بھی کریں گے، اور ہم بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اتنی رحمتیں نازل فرمائے گا کہ ساری مصیبتوں کو ختم کر دے گا اور حالات کو انشاءاللہ نارمل کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔